بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین۔ میرے بہت عزیز بھائیو، آج اللہ کی توفیق سے ہم سورۃ البقرہ کی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، اور اس کے بعد کی آیتیں جتنی اللہ تعالی ہمیں توفیق اور موقع دے انشاءاللہ سنیں گے۔ تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے حبیب بھائی نے اچھی بات کی طرف اشارہ فرمائی کہ اس تفسیر سے پہلے چونکہ ذوالحجہ کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے تو اس کے اس مہینے کی افضلیت، اس کے 10 دنوں کی افضلیت، پھر عرفہ کا روزہ، اس بارے میں ذرا سی بات ہو جائے۔ تو پہلے میں عرض کروں کہ ذوالحجہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہ احب الی اللہ من هذه الایام، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کو نیک عمل سب سے زیادہ پسند نہ ہو، ان نیک عمل سے بھی کہیں زیادہ جو ان 10 دنوں میں کیے جائیں گے۔ یعنی ان 10 دنوں میں جو عمل ہوگا نیک عمل، وہ اللہ کو دوسرے دنوں کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہے۔ تو صحابہ کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ ان دنوں کی کیا فضیلت ہے، بلکہ ان کا ذہن اس پر گیا، دیکھیے وہ پریکٹیکل تھے، تو ان کا ذہن کس طرف گیا کہ کوئی عمل افضل نہیں ہے ان 10 دنوں میں۔ کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فوراً کہا وَلَا الْجِهَادُ یا رسول اللہ، کیا ان 10 دنوں میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے، ان 10 دنوں کو چھوڑ کر کسی اور دن میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کیا جائے تو کیا وہ بھی ان 10 دنوں کے اعمال کے مقابلے میں چھوٹا ہے؟ آپ نے فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جی ہاں، عام دنوں میں اگر آپ نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اس کا ثواب ضرور ملے گا، مگر ان 10 دنوں کے جو بھی عمل آپ کیے جائیں گے اعمال، اس کا ثواب اس سے زیادہ ملے گا۔ تو دیکھیے سوال، آپ دیکھیے کہ صحابہ کی ذہنیت کیا بن گئی تھی اسلام آنے کے بعد، اور ان کے ذہن میں کون سی چیز سب سے زیادہ اہم تھی۔ یہ بالکل صاف بات ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اس سے بڑا کوئی عمل نہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے واضح فرما دیا کہ عام دنوں کا جہاد فی سبیل اللہ کا ثواب بھی ان 10 دنوں کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جائے گا اس سے کم ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد میں فرمایا الا رجل، ہاں ایک بات ہے، کوئی شخص خرج بنفسہ و مالہ، اپنے آپ کو لے کر اور اپنے مال کو لے کے نکلا تھا، ولم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر وہ گھر اس میں سے کوئی بھی چیز لے کر واپس نہیں آ سکا۔ یعنی اب اس حدیث کا مطلب نکلا کہ اگر کوئی شخص ان 10 دنوں میں اگر جہاد میں گیا ہے، کیا اچھی بات ہے، گیا اور شہید ہو گیا، یا وہ کسی بھی کام سے گھر سے باہر گیا تھا، اپنی غرض سے بھی گیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر سفر کی تعیین نہیں فرمائی کہ کیوں گیا تھا اور کس کام کے لیے، یہ فرمایا کہ اپنے آپ کو لے کر اور اپنے مال کو لے کر گیا تھا اور پھر واپس نہیں آ سکا، شہید ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بیمار پڑ کر ختم ہو گیا، طبعی موت آ گئی، جو بھی آ گئی، لیکن اب اپنا مال جو ساتھ لے کر نکلا تھا وہ واپس لا سکا نہ خود کو، تو اس کا ثواب گویا ان 10 دنوں میں دوسرے اعمال کے مقابلے میں بڑھ جائے گا۔ اب اس میں جو لفظ آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العمل الصالح، نیک عمل۔ نیک عمل کسے کہتے ہیں؟ فطری بات ہے، نماز کا پڑھنا، روزے کا رکھنا، قرآن کا پڑھنا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ان ساری باتوں کی فہرست ہم عام طور پر علماء سے سنتے ہیں، خود بھی سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں۔ مگر میں جو ہے جب سے اللہ نے مجھے ہوش دیا اور میں نے قرآن حدیث کو پڑھنا سمجھنا شروع کیا، تو میں یہاں پر آ کر اٹک گیا ہوں اپنے پچھلے پورے 50 سال سے، امت قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتی ہے، اور پیدا ہونے سے لے کے اپنی قبر میں جانے تک سمجھ کر نہیں پڑھتی ہے۔ تو میری نظر میں ان 10 دنوں میں یا کسی بھی وہ دن یا وہ نیک عمل جس کی تعریف کی جائے، یا شب قدر میں کیا عبادت کی جائے، تو میری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ آپ 2 رکعت اور 10 رکعت اور 20 رکعت آپ پڑھیں، یا آپ جو ہے وہ تسبیحات کی پابندی کریں اور 1000 اور 500 دفعے کسی تسبیح کے دوہرا لیں، بلا شبہ جائز ہے۔ میری سمجھ میں آتا
کہ اس سے کہیں زیادہ ایک مسلمان پر یہ فرض ہو جائے گا کہ عام دنوں میں بھی اور خصوصاً ایسے موقعوں پر وہ پوری کوشش یہ کرے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھے، وہ حدیثوں کو سمجھ کر پڑھے، وہ اپنی زندگی کے ان 10 دنوں میں کم سے کم ایز اے پریکٹس، ایز اے ٹریننگ 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کے، کہ گھر میں بیٹھ کے کرے گا تو کبھی یہ لاؤ اور وہ لاؤ، کسی کی چیخ پکار ہوگی، وہ چین سے بیٹھ کے اپنے بارے میں، دنیا کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں سوچے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو زمین آسمان کی بناوٹ پر غور کرتے ہیں۔ یہ صفت عام مسلمانوں سے نہیں، علماء سے بھی نکل گئی ہے کہ جو خالی وقت ہے اگر عبادت کرنا ہے تو عبادت کا ایک ہی مطلب ہے، تسبیحات پڑھو یا قرآن کے الفاظ پڑھو جس میں سمجھ بالکل نہ ہو، یا پھر 1-2 کتابیں دین کی دیکھ لو ذرا سی، یا آج کے زمانے میں ہم کہیں کہ ہم موبائل پر جو ہے تو کوئی نیک بات پھیلائیں یا سنیں یا سنائیں، یا جو ہے تو اسی طریقے سے آپ جو ہے نیٹ پر بیٹھ کے جو ہے تو کوئی دینی بات دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے نیک اعمال کو بھی سدھاریں کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اگر ایک شخص کو جو ہے کوئی خاص بیماری ہوئی ہے، اس کو ایک ڈاکٹر بولتا ہے یہ دوا دو، اور آپ وہ دوا اس کو نہ دیں بلکہ کوئی اور وٹامن کی ٹیبلٹ دیں، تو وٹامن کی ٹیبلٹ لینا بری بات نہیں ہے، مگر اس وقت اس کو جس انجیکشن کی ضرورت ہے آپ وہ نہیں دینا، آپ غلط کر رہے ہیں۔ ایسے ہی ہر مسلمان کی اپنی اپنی دینی ضروریات ہے، میری آپ سے الگ ہے، آپ کی مجھ سے الگ ہے، ہم میں سے ہر ایک کی الگ ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنی دینی کمزوری کا جائزہ لے ان 10 دنوں میں، ان کے علاوہ شب قدر میں اور اس طرح کے موقعوں پر، اور وہ سوچے کہ میری رگ کہاں دکھتی ہے، وہ کون سا کام ہے دینی وہ میں نہیں کرتا ہوں اور شیطان مجھے بہکا کے دوسرے کام میں لگا دیتا ہے۔ اب جس کمزوری میں میں مبتلا ہوں دینی طور پر، مجھے اس کا خیال کرنا چاہیے، ورنہ باقی جو سارے عمل آپ جو بھی کریں گے ظاہر ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا بڑا درجہ ہے۔ دوسری اہم بات اس سلسلے کی ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ، تو یوم عرفہ کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبله والسنة التي بعده۔ یوم عرفہ کا یعنی 9 ذی الحجہ کا جو روزہ ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ یہ روزہ اگر رکھ لیا جائے تو اس کی برکت سے 1 سال کے پہلے کے گناہ اور 1 سال کے بعد کے گناہ یہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور ان ساری حدیثوں کا سارے علماء نے بلا اختلاف یہ بار بار ذکر کیا ہے کہ گناہ ایسی حدیثوں میں جو آئے ہیں کہ وہ معاف ہوتے ہیں، تو وہ کبیرہ گناہ ہیں، صغیرہ گناہ ہیں، مگر اس شرط کے ساتھ کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس کا تعلق بندوں سے ہو۔ تو اللہ نے یہاں پر بھی یہ بات رکھی ہے کہ سارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، جو اللہ رب العزت کے حقوق ہیں، قربان جائیے ایسے اللہ پر اور نام لے جو اللہ کا، ایمان لائیے دوبارہ، وہ کہہ رہا ہے میرے گناہ معاف کر دوں گا، بندوں کے نہیں۔ وہ تو گلے میں اٹکیں گے، جس کا بندے سے کوئی تعلق تھا، جس بندے سے تعلق تھا وہ معاف کرے تو معاف، ورنہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے یہ برابر ہے کہ آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد یہ کسی شخص نے پڑھی، اور جب اس نے قرآن کھولا اور پہلے پارے سے شروع کیا تو اس کو ایک تو پہلے کتاب کی گارنٹی ملی، پھر پتہ چلا کہ یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت دے گا، پھر متقین کی صفات بتائی گئی، یہ ایک گروپ ختم ہوا۔ اب دوسرا گروپ شروع ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں، ان الذین کفروا، پہلا گروپ تھا مسلمانوں کا، اس میں بھی جو ٹاپ کے مسلمان ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں۔ پھر اس کے بعد ان الذین کفروا سے ان کافروں کا بیان ہے کہ جو ٹاپ کے کافر ہیں۔ کتنے ٹاپ کے ہیں؟ اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ وہ کافر ہیں کہ ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ اگرچہ ہمیں دینی معلومات ہیں یا جن کو ہیں تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا، لیکن فرض کر لیجئے کہ آپ بھی یا میں بھی یا کوئی نیا پڑھنے والا جیسے اس نے قرآن کھولا، پہلے متقین کی صفات سنی، بہت خوش ہو گیا، اس کے بعد جب کافروں کا نمبر آیا تو وہ تو پڑھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غصے میں ہے،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی سکھاؤ مت سکھاؤ، سمجھاؤ مت سمجھاؤ، یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو وہ شاید اسے تھوڑا سا شوق لگے، ایسی کیا بات ہو گئی، یہ تو رب العزت ہے، یہ تو دلوں کو پھیرتا ہے، یہ تو ہدایت دیتا ہے. اب اگر وہی یہ فیصلہ کر دے کہ کافر ایمان نہیں لائیں گے تو کافر کا کیا قصور ہے؟ ایسے سوالات شاید اٹھیں، نہ اٹھتے ہوں تو آپ سوچئے، اور پھر مجھے جو ہے تو اس بات کا جواب دیجئے درس کے اخیر میں. میرے بھائیوں، میں چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ چھوٹا سا درس قرآن روایتی درس قرآن نہ بنے. کہنے والا کہے، سننے والے سنیں، دعا کریں، اپنے اپنے گھر جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ترتیب نہیں ہے. دیکھیے، پہلے قرآن ہے، اس کے عربی الفاظ ہیں. جو حضرات عربی زبان نہیں جانتے یا انہوں نے مدرسوں میں ہماری طرح نہیں پڑھا ہے تو ان کے سامنے ان آیتوں کا صحیح مطلب واضح نہیں ہے. لیکن جب واضح ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ پھر دعا پڑھ کے گھر. ان آیتوں کے بارے میں نہ پڑھنے والے نے بتانے والے نے سوچا، نہ سننے والوں نے سوچا. گویا وہ ایک وقتی عبادت تھی جسے ہم نے کر لیا اور چلے گئے. آپ جانتے ہیں قرآن پریکٹس کی طرف بلاتا، تھیوری کی طرف نہیں. آپ خالی سوچو اور بس ختم کر دو. آپ کو عمل کرنا ہے، مجھے عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اللہ کے یہاں بہت ہی بڑا گناہ ہے کہ تم ایسی بات زبان سے کہو جس پر خود تم عمل نہیں کرتے. تو کہنے والا تو سب سے پہلے پکڑ میں آنے والا ہے. تو ہم جس دن بھی، جس درس میں بھی، جس عالم کے ذریعے، بھلے انٹرنیٹ کے ذریعے، قرآن کی کوئی تخصیص نہیں ہے کسی عالم اور کسی ذریعے سے، آپ نے جس ذریعے سے بھی قرآن کی جس آیت کو سنا، ایک آیت کو یا اس سے زیادہ کو، اور جیسے آپ نے اسے سمجھ لیا، پہلا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچیں ایسا کیوں کہا گیا، اس کہنے کا کیا مطلب ہوتا ہے، میں اپنی زندگی میں اس پر کتنا عمل کرتا ہوں، میں عمل نہیں کرتا ہوں. اگر میں عمل کرتا ہوں تو میں صرف اپنی ذات کے لیے عمل کر رہا ہوں. اس آیت کے بارے میں، اس حدیث کے بارے میں، اس کے اندر جو معنی مطلب سمجھ میں آتے ہیں، اس کا میں نے کبھی گھر میں اپنی بیوی، اپنے بچوں کے سامنے ذکر ہی نہیں کیا. اپنے دوستوں میں 1000 باتیں کرتا ہوں، یار کورونا کا کیا ہو رہا ہے، وہ تمہارا بزنس کیسے چل رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں نے ان سے یہ بتایا نہیں. میں نے آج قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کا یہ مطلب ترجمہ تھا، تو میں نے سوچا کہ میں آپ کو بھی بتا دوں. اور پھر میں دن بھر میں کم سے کم میرا دھیان لگا ہو رہا کہ دیکھو اللہ نے یہ فرمایا تھا، آج اللہ نے یہ فرمایا، میری سمجھ میں یہ بات آئی، میں اس پر کیا عمل کر رہا ہوں، اس آیت سے کیا مطلب نکلتا ہے. اور قرآن جو ہے وہ صرف الفاظ کے سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو قرآن سے جو بھی لینا ہے وہ بس آخرت میں لینا ہے. آپ کو ثواب ہی ثواب لینا ہے، چاہے سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، یا لوگوں کو دعوت دے کر. قرآن کے اندر انسان کی زندگی کو زیادہ سے زیادہ بہتر بنانے کی جو بات ہے، دین اور دنیا دونوں اعتبار سے، صحابہ نے، تابعین نے، اچھے مسلمانوں نے اسی قرآن کے ذریعے سے اپنے دین کو بھی بنایا اور اپنی دنیا کو بھی بنایا. یہ قرآن ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ بزنس کیسے ہوگا. ہم باہر کی دنیا سے بزنس نہیں سیکھیں گے. یہ قرآن ہے جو سکھاتا ہے کہ زندہ رہیں تو کیسے اور موت ہو تو کیسے. یہ قرآن سکھاتا ہے کہ شادی بیاہ ہو تو کیسے. ہر بات، زندگی کی ہر بات. تو یہ ہے چیز ہے اصل کہ میں جس آیت کو سنوں، پڑھوں یا سمجھوں، میں پہلے سوچوں کہ اس کا جو پریکٹیکل کارنر ہے میں اس میں کتنا فٹ ہوتا ہوں. اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو سب سے پہلے توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. تو میرا آپ سے سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے اتنی غصے کی بات اور ایک دم فائنل ڈیسیجن اللہ تعالیٰ نے لیا تو کیوں لیا؟ اس کی تشریح تو میں کروں گا، لیکن اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بھائی جو اس میں شریک ہوں وہ سوچیں کہ کیا ہو سکتا ہے، اس آیت کی وجہ کیا ہو سکتی ہے. پھر عرض کروں اس آیت کی، اللہ رب العزت کے اس فرمانے کی وجہ کیا ہوگی، اس پر آپ غور کیجئے گا، اور انشاءاللہ درس کے ختم پر پھر ہم اس پر بحث کریں گے. تو ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس آیت کی تشریح میں مختلف مفسرین نے اس کو جو ہے تو یہی بتایا کہ یہاں پر جو ہے ان الذین کفروا ہے، جو جنہوں نے کفر کیا. پھر اس میں یہ سوال کھڑا ہوا کہ کیا یہ ہر کافر کے بارے میں ہے یا مخصوص کافرین کے بارے میں ہے. تو بعض علماء نے، بعض مفسرین نے لکھا ہے، ان کے مختلف نام ہیں، حضرت قتادہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور ان کے بعد دوسرے علماء مفسرین، علامہ ابن کثیر اور دوسرے علماء ملتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو کفرو ہے
لفظ تو عام ہے، کامن ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، مگر اس سے مراد وہ مکہ مکرمہ کی سوسائٹی کے لوگ ہیں اور مدینہ کی سوسائٹی کے کہ جو اپنی سوسائٹی میں کوئی مقام رکھتے تھے لیکن انہوں نے اس کا مس یوز کیا، میں پھر عرض کروں گا مس یوز کیا، بجائے اس کے کہ اپنے سوسائٹی میں اپنے مقام کو اسلام کے لیے استعمال کرتے، مسلمان بن جاتے، وہ خود ہی رکاوٹ بنے اور ان کے رکاوٹ بننے کی وجہ سے قوم بھی جو ہے تو پیچھے رہ گئی۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے۔ اب اللہ ہی جانے کہ کفرو کا مطلب ہر کافر ہے یا اس سے مراد ہے کوئی مخصوص کافر۔ اس سلسلے میں سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے اپنی کتاب فی ظلال القرآن میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں اس میں صرف ان کافروں کا اور آگے چل کر ان منافقوں کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، بلکہ یہ ایک حالت انسانوں کی بیان کی جا رہی ہے۔ جیسے آپ نے کہا متقین، تو متقین صرف صحابہ کے دور میں تھے، ایسی بات نہیں ہے، ہر زمانے میں اللہ کی نظر میں اللہ کے جو بڑے خاص بندے ہیں وہ متقین میں شامل ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور حفاظ اور عام افراد بھی کہ جو اللہ تعالیٰ کے سے ڈر کے صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں، یہاں تک کہ جو چیزیں جن چیزوں میں شبہ ہے ان کو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ متقین ہیں جو قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ایسے ہی ان الذین کفروا سے لے کر ولہم عذاب عظیم تک جو دوسرے گروپ کی بات بتائی گئی، یعنی کافروں کی بات، تو یہ اس زمانے کے کافروں پر سب سے پہلے فٹ ہوئی، اور اس کے بعد قیامت تک وہ سارے کافر عام ہوں یا خاص ہوں، وہ کافر جو اپنی سوسائٹی میں اثر رکھتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان تک قرآن پہنچا یا وہ ان کے پاس عقل ہے، ان کو معلوم ہے کہ دنیا میں ایک مذہب ہے جس کا نام اسلام ہے، ان کو پتہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اسلام مسلمانوں کی، انہوں نے نہ پڑھا نہ سوچا نہ سمجھا، یا کسی نے سمجھایا تو بھی وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ اس گروپ کی کیفیت بتائی جا رہی ہے جو ہر زمانے کی ہوگی، کسی خاص زمانے کی نہیں۔ اسی طرح وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ کے بعد جو ہے وہ تیسرا گروپ شروع ہونے والا ہے، اور وہ ہے گروپ منافقوں کا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، یہ وہاں سے منافقوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ اس طرح سے ایک مسلمان جب قرآن کو شروع کرتا ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد جب وہ سورہ بقرہ کی تفسیر پڑھنے لگتا ہے تو اس کا سابقہ سب سے پہلے متقین کے گروپ سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ متقین کو انٹروڈکٹ کراتا ہے، ان کا انٹروڈکشن ہوتا ہے کہ دیکھو جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور پھر پروموٹڈ ہو جاتے ہیں، ان کا اپنے اعمال اور اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو ایسا پروموشن دیتا ہے کہ وہ متقی بن جاتے ہیں، اور ان کی یہ صفات ہیں۔ یہ ایک گروپ ہوا۔ اس کے بعد قرآن کا پڑھنے والا، سورہ بقرہ کو کھول کر پڑھنے والا پھر دوسرے گروپ سے متعارف ہوتا ہے، اور وہ ہے کفار کا۔ اور اس گروپ کے ساتھ میں سب سے پہلی بات وہ کیا سنتا ہے؟ یہ نہیں سنتا ہے کہ کافر جو ہیں ان کی یہ علامتیں ہیں۔ جیسے آپ نے متقی کا سنا تو بتایا گیا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آخرت پر ایمان ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دوسرے گروپ کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا کہ وہ کافر ہیں تو وہ ان کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہیں، بلکہ بجائے ان کی کسی علامت کو بتانے کے اللہ تعالیٰ کا ایک ڈائریکٹ فیصلہ ہے اور بڑا خطرناک فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے، اور وہ سارے کافر جو اس وقت اللہ کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان لانے کی ہدایت دے، بولیے آمین۔ تو بہرحال وہ جو ہے یہ دوسرا گروپ ہے، اس میں ایک ڈائریکٹ ڈیسیجن ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ۔ اتنا ہی نہیں ہوا، اس کے بعد کے جو الفاظ ہیں وہ اور زیادہ خطرناک ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی، خود سننے کی قوت پر بھی جو ہے پابندی لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا ہے؟ وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کے دلوں پر بھی جو ہے اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، ان کو کورڈ کر دیا ہے۔ جیسے آپ کسی چیز کو پیک کر دیں تو اب ظاہر ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو پیک کر دیا تو باہر کی کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی، اور اندر کی چیز جو ہے وہ باہر نہیں جا سکتی۔ وَعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ غِشَاوَةٌ کا یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا پیک کر دیا جیسے کہ سمجھانے کے لیے غشاوہ ڈال دیا ہے، یعنی اس کے اوپر جو ہے وہ پردہ ڈال دیا ہے، وہ ہے کہ اس کو پیک کر دیا ہے ہر طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد میں ان کا جو ہے
ان کا فائنل جو ہے انجام بتایا جا رہا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہیں جو ہے بڑا خطرناک عذاب ہوگا۔ یہ ہوئی اس آیت کا ترجمہ۔ تو پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ یہ لوگ کافر ہیں، انہیں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اس سلسلے میں میں نے ایک سوال چھوڑ دیا ہے کہ اس کے بارے میں خاص بات ہے جو ہم سوچیں تو خود بخود سمجھ میں آئے گی، اور ہم اس کو درس کے اخیر میں انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ آگے جو اللہ نے فرمایا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دل، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا۔ میں نے پہلے غلط کہہ لیا، ختم اللہ علی قلوبہم، دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور ان کی سننے کی قوت پر بھی مہر لگا دی ہے، اور جو ان کی دیکھنے کی، ان کی ابصاری، ان کی دیکھنے کی قوت ہے، اس کے اوپر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، اس کو ایسا پیک کر دیا ہے۔ آدمی سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے، سنتا ہے، پھر دل کے اندر یقین آتا ہے، یا ایسا ہے کہ پہلے وہ اپنے دل میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، اور دل میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اس چیز کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بارے میں سنتا ہے کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ ہم گھر میں ہیں، گھر سے باہر ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں، سامنے کوئی چیز نظر آ رہی تو بلا ارادہ اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر کوئی آواز کان میں پڑ رہی ہے تو بلا ارادہ سن رہے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات آئی، آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، آپ اپنے آفس میں ہیں، آپ کار چلا رہے ہیں، اچانک آپ کے دل میں ایک بات آئی، ارے میں وہ اپنی گھر والی کو یہ بات بولنا بھول گیا، ارے مجھے گھر میں یہ بات بتانی چاہیے، ارے مجھے فلاں کو فون کرنا ضروری ہے۔ یہ بات پہلے انسان اپنے دل میں سوچتا ہے۔ اس سوچنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ فوراً، اگر وہ دیکھنے والی چیز ہے تو اس کی طرف دیکھتا ہے، اگر سننے والی چیز ہے تو سننے والا عمل اختیار کرتا ہے۔ میں نے موبائل اٹھایا، ہلو السلام علیکم، وہ ایسی بات تھی، یہ تھی، وہ تھی۔ تو پہلے دل میں پلاننگ ہوتی ہے، اور اس پلاننگ کے اوپر چل کر پھر چیز کو دیکھنا ہے تو دیکھتے ہیں، اور سننا ہے تو سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کیا فرمایا؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب دل میں اسلام کے بارے میں سوچنے کی بات ختم ہو چکی ہے کافروں کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے اور ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بات جو ہے دلوں سے ختم ہو چکی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ، ان کی جو سننے کی طاقت ہے اس پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے، کیونکہ جب دل میں نہیں سوچے گا تو اپنی آنکھ سے بھی اس طرف نہیں دیکھے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور جو ان کی آنکھیں ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی آنکھوں پر بھی اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سننے والی جو بات ہے وہ جو ہے ہم فیل کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ دلوں کے اندر جو بات ہے اس کو ہم فیل کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، اس لیے وہاں پر فرما دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیک کر دیا، مہر لگا دیا۔ مگر آنکھوں کی جو بات ہے وہ آنکھوں سے ظاہری طور پر نظر آتا ہے، وہاں اگر آپ بولیں کہ اس کے اوپر مہر لگا دی ہے تو وہاں مہر لگا دی ہے سے بات نہیں بنے گی، وہاں آپ کو بولنا پڑے گا ہم نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے نا، ہم اردو میں بھی کسی زبان میں بولتے ہیں وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اس کا ترجمہ ہوگا کہ اور اللہ نے ان کی آنکھوں پر کیا کیا؟ انہیں پٹی باندھ دی۔ تو یہ بات ہوئی کہ کافروں کی ان کے مسلسل کفر، انکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود نہ ماننا، انکار کرنا، سیدھی بات کو نہ سننا، قرآن کو جھٹلانا، قرآن سے، نبی سے، ایمان لانے والوں سے دشمنی کرنا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی، آنکھوں پر پٹی باندھ دی۔ اور اب جب سب اتنا سب ہو چکا تو بچا کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کو آخرت میں خطرناک عذاب ہوگا۔ تو یہ دوسرا گروپ تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے فرمایا، اور اس کے بعد میں پھر تیسرا گروپ شروع ہونے والا ہے جو منافقوں کا ہے، اور ان کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا۔ یہاں جب آپ یہ سن رہے ہیں نا کہ ان کے اوپر جو ہے تو وہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں جو الفاظ استعمال فرمائے ہیں وہ تین ہیں۔
کہیں پر یہ فرمایا کہ ختمہ مہر لگا دی، کہیں پر فرمایا ہے بل طبع اللہ علیہم، بل طبع اللہ علیہم علی کفرہم بل طبع اللہ علی قلوبہم. تو یہ طبع کا لفظ استعمال فرمایا، اس کے معنی بھی اسٹیمپ کے ہوتے ہیں، مہر لگانے کے ہوتے ہیں. اور کہیں پر یہ فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر جم گیا ہے. کیا جم گیا ہے؟ یعنی میل جم گیا ہے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کر رہے ہیں ان کے کرتوتوں کا میل اس پر جم گیا ہے. تو الفاظ کے لحاظ سے پورے قرآن میں کافروں کے بارے میں کہیں پر ہے ختمہ، کہیں پر ہے طبع، اور کہیں پر ہے رانا. اس بارے میں مختلف علماء نے مختلف باتیں فرمائی ہیں. اس میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں حدثنی عبداللہ ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن کثیر نے بیان کیا انہو سمع مجاہدا یقول، کہ عبداللہ بن کثیر نے حضرت مجاہد سے، جن کا تابعین میں بہت بڑا مقام ہے اور ان کی باتوں کا بڑا وزن ہوتا تھا، ان کی قرآن فہمی حدیث فہمی پر لوگ بہت بھروسہ کرتے تھے اور کرتے صحیح بھی تھا. تو وہ کہتے تھے کہ الرعن ایسر من الطبع، میل کا جم جانا طبع کے مقابلے میں چھوٹا درجہ ہے. میل جم گیا، اب کسی چیز پر اگر میل جم گیا تو اس میل کے جمنے میں اتنی سختی آتی ہے کیا؟ انتہا سے زیادہ گھس گھس کے دھویا جائے؟ جی نہیں، بلکہ میل جم گیا، اگر ذرا سا ہاتھ پھیر دیں وہ ختم ہو جائے، کپڑے سے پوچھیں وہ ختم ہو جائے. تو اس لحاظ سے جہاں پر اللہ نے فرمایا کلا بل رأنا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ بلکہ ان کے دلوں پر جو ان کے کام ہے، غلط کام ہے، اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی ہے، تو اس کا میل اس پر جم گیا ہے. تو یہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میل کا جمنا ہے طبع کے مقابلے میں چھوٹی بات ہے. اور جس چیز کو اللہ رب العزت نے طبع فرمایا ہے تو وہ جو ہے یعنی اس کے اوپر مہر کا لگ جانا یا دلوں کا سخت ہو جانا، ہم طبع کا مطلب کہیں گے کہ جو میل لگا تھا وہ اب بہت جم گیا اور سخت ہو گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ الطبع ایسر من الاقفال، یہ جو وہ ہے میل کا جمنا ہے تو وہ جو ہے قفل لگانے یا اس کو ٹوٹلی بند کر دینے کے مقابلے میں آسان ہے. اور یہ فرمایا والاقفال اشد من ذلک کلی، لیکن اگر کسی چیز پر قفل لگا دیا جائے، لاک کر دیا جائے، یہ زیادہ سخت بات ہے. کیا مطلب نکلا؟ یعنی جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود شریف پڑھ لیا کیجئے، کہ جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے، جب کوئی انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر اس غلط کام کرنے کا ایک کالا سا دھبا لگ جاتا ہے. اگر توبہ کرتا ہے تو وہ گناہ مٹ جاتا ہے، اور نہیں کرتا ہے تو وہ کالا دھبا رہتا ہے. جیسے جیسے برے کام کرتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے اس کا دل جو ہے اس کے اوپر دھبے بڑھتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دن آتا کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا اور اس کے بعد پھر کوئی نیک بات اثر نہیں کرتی. تو اسی طرف اشارہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے. اور کافروں کا یہ جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ سورہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کو سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ دونوں باتیں برابر ہیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے. یہ جو ہے ختمہ کی طرف اشارہ ہے کہ مسلسل نافرمانی کی وجہ سے اب ان کے پاس اللہ کے پاس ایک ہی ان کے لیے معاملہ رہ گیا، ان کے دلوں پر مہر لگا دو. تو یہ اس طرح کی بات ہے. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یہ بحث ہم بعد میں کریں گے، ایسا کیوں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اتنے سخت الفاظ کیوں فرما رہا ہے، اور کیا اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کے کہنے کی وجہ سے ایک کافر کو یہ حق ہوگا کہ وہ یہ بولے تمہارے اللہ نے میرے دل پر مہر لگا دی، میں کیسے اسلام قبول کروں، تمہارے اللہ نے میرے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا تو میں کیسے مسلمان بنوں گا؟ کیا ایک کافر کو یہ بولنے کا حق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم درس کے آخر میں اس پر بحث کریں گے، اور میری آپ لوگوں سے گزارش ہوگی کہ آپ حضرات بھی اپنی سمجھ کے مطابق جو ہے ضرور فرمائیں. کبھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اچھی بات اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈال دے جو میرے دل میں نہ آئے. بہرحال یہ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ بِمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو الٹ پلٹ کر دیتے.
الٹ پلٹ کر دینے کا مطلب یعنی وہ سیدھی بات کی طرف ان کے دلوں کو، ان کی آنکھوں کو نہیں آنے دیتے، ان کو ہم ایسا کر دیتے ہیں جیسا کہ انہوں نے وہ پہلے دن سے وہ ایمان نہیں لائے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم ان کو ان کی جو سرکشی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں اندھے پن کے ساتھ بھی بڑھتے چلے جائیں. تو یہ باتیں تھی ختم اللہ کے بارے میں، اور سب معلوم ہے. اور اس کے بعد میں آگے جو آنکھوں پر پٹی پڑنے کی بات ہے، تو جب کافروں کے دلوں کے اوپر مہر لگانے کی بات ہوئی ہے، اور جب یہ بات ہوئی ہے کہ گناہ کرتے ہیں تو دل کالا ہو جاتا ہے، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں میں کیا دعا تھی؟ ہمیں یہ دعا بار بار پڑھنا چاہیے، اور اس دعا کے سائے میں اپنا جائزہ بھی لینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا مقلب القلوب، الفاظ دیکھیے، اے دلوں کے پھیرنے والے. پہلی بات یہ کہ انسان اپنے دل و دماغ میں ایک بات سوچتا ہے، تبھی اس طرف دیکھتا ہے، تبھی سنتا ہے، تبھی سارا اپنا زور اس میں لگاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اے دلوں کے پھیرنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت فرما، جمع عطا فرما. اور یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اور اے ہمارے دلوں کو میں تصرف کرنے والے اور دلوں کو حالت کو بدلنے والے، ہمیں توفیق دے کہ ہمارا دل جو ہے وہ تیری اطاعت میں لگ جائے. تو واقعی ہر کام میں تو آپ سے عرض کروں، جیسے کہ ہمارے زمانے میں علماء نے، عرب علماء نے بھی بار بار یہ کہا ہے کہ قولک استغفر اللہ یحتاج الی استغفار اللہ. جب تم بولتے ہو نا اے اللہ مجھے معاف کر دے، تمہارا یہ بولنا خود ایک اور استغفر اللہ چاہتا ہے کہ اللہ میں جو الفاظ بول رہا ہوں اور سمجھ کر نہیں بول رہا ہوں، تو اس غلطی کو معاف کر دے. تو ایسے ہی ہم جو کچھ بھی بات اپنے دل سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے جو نیک کام ہم کر رہے ہیں، کیا وہ ویسے ہی کر رہے ہیں جیسے کہ اس کام کو کرنے کا حق تھا؟ اب آپ نیک کام میں چاہے اللہ کے حقوق کی بات کریں یا بندوں کے حقوق کی بات کریں، اگر میں کہوں میں نماز پڑھتا ہوں، کیا اچھی بات میں نے کہہ دی. ارے بھائی میں کیسی نماز پڑھتا ہوں؟ رب چاہی پڑھتا ہوں یا من چاہی پڑھتا ہوں؟ سچی بات یہ ہے ہماری نمازیں صرف من چاہی ہیں. جب جی چاہتا ہے مسجد میں جاتے ہیں، جب تک جی نہیں چاہتا نہیں جاتے. نماز کے لیے جاتے ہیں، اپنے خیالات کو، دنیا کی فکروں کو لے کر مسجد کے اندر جاتے ہیں، مسجد کے باہر نہیں چھوڑتے. ہماری نماز بھی چلتی رہتی ہے، ہمارے کام بھی چلتے رہتے ہیں. تو یہ ہماری جو عبادتیں ہیں، میں نے تو نماز کی مثال دی، اب آپ کسی بھی چیز کی مثال دے لیں. اگر آپ نے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی، کیا ہوا؟ آپ کی زکوٰۃ، کسی کی نے زکوٰۃ کی رقم نکالی تو وہ زکوٰۃ کی رقم بن گئی 1 لاکھ. آپ اسے روپیہ کہیں، ڈالر کہیں، درہم کہیں، ریال کہیں، دنیا کی جس کرنسی کا بھی نام لیں. جب میں نے وہ 1 لاکھ زکوٰۃ کی رقم ادا کی تو کیسے کی؟ ایک بوجھ سمجھ کر کی، ڈر کر کی، اللہ سے محبت میں کی. مجھے خوشی ہوئی کہ اللہ نے مجھے اتنے پیسے دیے، اب میں 1 لاکھ اللہ کے راستے میں نکال رہا ہوں، مجھ پر اتنی، میں نے بہت ہی ٹارگیٹڈ جو ہے، تو میں نے اس کی زکوٰۃ کو دیکھا اور بالکل اس ڈر سے نکالا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری زکوٰۃ کم نہ نکل رہی ہو. اور جب میں نے زکوٰۃ دے دی مجھے خوشی ہو گئی. اللہ کا شکر ہے. ہم لوگوں کا قرضہ لیتے ہیں، مینٹلی ہمارے اوپر ایک پریشر رہتا ہے. جب آپ نے لوگوں کا بینک کا قرض ادا کر دیا، آپ کو کتنی خوشی ہوتی. آپ نے کسی مسلمان کو، کسی انسان کو دیکھا کہ وہ بینک کا قرضہ واپس کر رہا تھا اور رو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ بولا یار یہ بینک کا قرضہ واپس دینا پڑ رہا ہے. بلکہ وہ ڈر کر اور بڑی فکر سے وہ لے آ کے دیتا ہے، اس کے دل میں کوئی خوف نہیں ہوتا. کیا زکوٰۃ ایسے ادا ہوتی ہے؟ یا ہم یہ جوڑتے ہیں کہ یار اتنی بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل جا رہی ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں. الحمدللہ آپ حضرات تو بڑے خاص لوگ ہیں بھائی. سچی بات یہ ہے کہ آپ سب پر فخر ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ سب کو ایسی خاص توفیق دے رکھی ہے جو عام لوگوں میں مجھے نظر نہیں آئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو قبول کرے، مجھے بھی توفیق دے. تو یہ بات تھی کہ دلوں کا مہر لگا دینا بہت خطرناک بات ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آخری نشانی ہے. اور ہمیں دعاؤں میں ہمیں بار بار یہ کہنا چاہیے کہ اللہ مجھے جو ہے ایسا کر کہ میں جو ہے
میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیرتا رہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا گروپ شروع ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں نفاق، جسے کہتے ہیں منافق۔ میں پھر عرض کروں کہ لفظ نفاق جو ہے وہ عربی زبان میں قرآن کے آنے سے پہلے سے تھا، اور اس وقت اس کے کیا معنی لیے جاتے تھے، اور جب اسلام آیا تو پھر نفاق، منافق، منافقت، اس کا کیا مطلب لیا جانے لگا۔ عربی زبان میں لفظ نفاق قرآن کے آنے سے پہلے موجود تھا، تو اس میں کیا تھا کہ آپ کوئی ایسی بات بولیں کہ دل میں ایک ہو، زبان پر دوسری ہو۔ آپ کی زبان پر وہ بات نہ ہو جو آپ کے دل میں ہو۔ وہ دنیا کی ہر چیز سے خاص تھا، کسی چیز کے بارے میں، گھریلو تعلقات، تجارتی تعلقات، معاشرتی تعلقات، اور اپنی سوسائٹی میں کسی بھی شخص سے آپ بات کریں جبکہ آپ کے دل میں ایک بات تھی اور آپ کی زبان پر دوسری بات تھی۔ لیکن جب اسلام آیا، اب اسلام نے ایمان کا تصور پیش کیا۔ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ، جنت دوزخ پر ایمان لاؤ، اور اس بات کو مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہ سب چیزیں ایز اے ہول یہ بن گیا ایمان۔ جو اس کا کمپلیٹلی انکار کرے، نہ مانے، نہ اللہ کو، نہ نبی کو، نہ جنت کو، نہ دوزخ کو، نہ تقدیر کو، نہ پچھلے انبیاء کو، نہ اسلام کی شریعت کو، نہ قرآن کو، وہ گروپ بن گیا کافروں کا، ٹھیٹ ڈائریکٹ انکار کرنے والے۔ یعنی جو زبان پر وہ دل میں، جو دل میں وہ زبان پر۔ اسی لیے مفسرین علماء نے لکھا ہے، اور بالکل صحیح لکھا ہے، جب تک اسلام مکہ مکرمہ میں تھا وہاں صرف دو گروپ تھے، ماننے والوں کا، انکار کرنے والوں کا۔ وہاں صرف دو گروپ تھے، وہاں نفاق نہیں تھا۔ جو مسلمان ہوتا تھا وہ یہ سمجھ کر مسلمان ہوتا تھا کافر ماریں گے، گالیاں دیں گے، جھگڑا کریں گے، سوسائٹی سے میں کٹ جاؤں گا، میرے ماں باپ مجھے ساتھ چھوڑ دیں گے، قبیلے والے ساتھ چھوڑ دیں گے۔ وہ ان ساری دشمنیوں کو جان بوجھ کر جو ہے تو جھیلتا تھا، نہیں اللہ ایک ہے، سچا ایمان، نو ڈاؤٹ ایٹ آل۔ اور جو کافر تھا، جو نبی کو دیکھ کر اور قرآن کو سننے کے باوجود بھی وہ نہیں مانتا تھا، کیونکہ اس کے جو ٹریڈیشنز تھے، اس کے جو بت تھے، اس کے دل و دماغ میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو کسی قیمت پر غلط مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ کافر ہیں، ابو جہل، ابو لہب، جن لوگوں کے بھی آپ نام لے لیں، مگر نفاق نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے، اب ذرا سچویشن یہاں دوسری ہو گئی۔ سب سے پہلی بات، مدینے میں عبداللہ بن ابی بن سلول ایک شخص تھا، وہ مدینے کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج، ان دونوں قبیلوں میں بڑا محبوب شخص تھا۔ اس نے سوسائٹی کو سنبھالا تھا، کچھ اچھے کام کیے ہوں گے، وہ سردار تھا اور لوگوں کی جو ہے جھگڑوں کو چکاتا تھا۔ تو اوس اور خزرج کے لوگ اس کو اتنا چاہنے لگ گئے تھے کہ بہت قریب میں یہ بات تھی کہ شاید وہ اس کو باقاعدہ ایک میٹنگ کر کے، ایک جلسہ کر کے ڈکلیئر کر دیں کہ ہی از آور کنگ۔ اتنا تک تقریباً طے ہو چکا تھا کہ مدینے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اسلام کے ساتھ پہنچ گئے۔ اب کیا ہوا؟ کایا پلٹ گئی۔ عبداللہ بن ابی صرف ایک سمبل بن کر رہ گیا کہ ہاں بھئی ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا معزز ممبر ہے، مگر ساری توجہ اوس اور خزرج کی اسلام کی طرف چلی گئی۔ اس میں بہت سارے مسلمان ہو گئے، کچھ مسلمان نہیں ہوئے، نہ اوس کے نہ خزرج کے، وہ اسی طرح ٹیڑے تھے جیسے کہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اس کے علاوہ، اس گروپ کے علاوہ مدینے میں بہت سارے یہودی بھی رہتے تھے، اور وہ یہودی ان کا اپنا ایک اثر تھا۔ وہ 3 قبائل تھے، اور ان تینوں قبائل کے پاس جو ہے تو یعنی وہ تجارتی اعتبار سے اور پیسے کے اعتبار سے مدینے کے لوگوں سے بڑی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کے پاس قلعے بھی تھے، ان کے پاس ہتھیار بھی تھا، ان کو سب جو ہے تو بڑی دیکھتے تھے تو بڑی عزت سے دیکھتے تھے۔ ان لوگوں کی جو بھی اس سوسائٹی پر ان کا کنٹرول تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی وجہ سے، اسلام کے پہنچ جانے کی وجہ سے، وہ جو ان کا ایفیکٹ تھا وہ بھی ختم ہوا۔ اب مدینے میں کیا ہوا؟ وہ لوگ مدینے کے جو مسلمان ہو گئے وہ تو صاف ستھرے مسلمان تھے، ان کے ایمان میں کوئی شبہ نہیں تھا، لیکن عبداللہ بن ابی اور مدینے کے یہودی
یہ انہوں نے تو کچھ وقت ایسا گزارا، 1 سال 1.5 سال تقریباً جنگ بدر سے پہلے تک، کہ ان کے سامنے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ عبداللہ بن ابی کو اس بات پر غصہ تھا کہ اس اسلام نے میری سرداری ختم کی، اور یہودیوں کو اس بات پر غصہ تھا کہ اسلام آنے کی وجہ سے جو ہمارا کنٹرول تھا، ہم بڑے سمجھے جاتے تھے، یہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تو ایک نیا دین آ گیا ہے، جو اس دین کو مانتا ہے تو گویا کہ وہ ٹاپ پر ہے، اس کو عزت کی نظر سے دیکھا تھا۔ ارے یار یہ تو مسلمان ہو گیا ہے، اب عزت ہو رہی ہے۔ وہاں مکے میں جو مسلمان ہوتا ذلیل ہوتا، مار کھاتا، گالیاں کھاتا، اس کا بائیکاٹ ہوتا۔ اب مدینے میں الٹا ہو گیا کہ جو مسلمان بن کر مکے سے آئے ان کو بھائی بنایا گیا، ان کی عزت بڑھی، ان کی شان بڑھ گئی، ان کا احترام بڑھ گیا۔ ارے یہ لوگ تو پہلے ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے، اور جو مکے کے مدینے کے لوگ مسلمان ہوئے ان کی شان بڑھ گئی، دیکھو ارے یہ تو مسلمان ہو گئے۔ تو اب مدینے کے عبداللہ بن ابی اور اس کا گروپ، اور مدینے کے یہودی اور ان کے گروپ، ان کا حال ایسا ہو گیا کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے کفر کو کیسے چھپائیں۔ تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں نے اور کچھ یہودیوں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کیا، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اسلام لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کوئی آپریشن کر کے دل کے اندر کوئی چپ فٹ نہیں کرنی پڑتی جس سے ہو جائے کہ بھائی مسلمان ہو گیا۔ کوئی مسلمان ہے وہ اپنے منہ سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، انہوں نے زبان سے کہہ دیا، مگر ان کی روزانہ کی جو دوڑ دھوپ تھی، ان کا رہنا سہنے کا انداز مکے میں تھا، مدینے میں تھا، وہ ڈاؤٹ فل تھا۔ عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی وہ برابر چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی سمجھ رہا تھا یار یہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہے، یہ لوگ کیسے مسلمان ہوئے، یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ وہ نمازوں میں قرآن مجید میں ہیں، نماز میں ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، کہ یہ منافقین جب نماز کو بھی اگر آتے ہیں تو بہت ہی یعنی تھکے ہوئے اور بڑی نگلیکٹ کرتے ہوئے اور یعنی نماز کی طرف دھیان نہ دیتے ہوئے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، کسی کے منافق ہونے کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی، اور اس سے پہلے ہے تو وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب بھی وعدہ کرے اس وعدے کو پورا نہ کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب بھی جھگڑا ہو، آرگیومنٹ ہو تو پھر گالی گلوچ بکنے لگے۔ تو یہ ساری باتیں سامنے آنے لگی۔ یہ ہے وہ گروپ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ یہ وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اور منافقوں کے بارے میں مزید تفصیل ہے بہت، تو خلاصہ یہ ہے کہ لفظ نفاق، نون فا الف قاف، اس کا مطلب ہوتا ہے اظہار الخیر، اچھے پن کو، نیک نیتی کو ظاہر کرنا، وہ اصرار الشر، اور جو برائی ہے، گندا ارادہ ہے، اس کو چھپانا۔ اور اس نفاق کی، منافق ہونے کی 2 شکلیں، ایک ہے عملی، ایک ہے اعتقادی اور دوسرے ہے عملی۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ اعتقادی طور پر سچا مسلمان نہیں بنا، جیسے مکے کے مدینہ کے منافقین، کہ وہ جو ہے ان کے دماغ میں اسلام کی حقانیت نہیں بیٹھی، مگر حالات سے مجبور ہو کر بول رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور اسی طرح دنیا بھر میں آج بھی اور قیامت تک وہ سارے مسلمان جو کسی مسلم گھر میں تو پیدا ہو گئے، لیکن ان کی پڑھائی، ان کو دین کی تربیت ان کے ماں باپ نے نہیں دی، ان کے ماحول سے نہیں ملا، یا یہ کہ وہ تھوڑے وہ جیسے بھی تھے، لیکن جیسے بڑے ہوئے تو وہ ایسے اسکولوں میں، ایسے کالجز میں پڑھے، یا وہاں سے پڑھ کر نکل کر وہ ایسے ماحول میں گئے کہ جہاں پر اسلام ان کے نزدیک ڈاؤٹ فل ہو گیا۔ اب وہ نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج کرتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور عجیب عجیب جو ہے تو اسلام کو، مسلمانوں کو نام رکھتے ہیں مسلمان ہو کر۔ وہ کہتے ہیں اسلام میں کیا، یہ پردہ بیوقوفی کی بات ہے، یہ انٹرسٹ حرام ہے، اسلام میں غلط ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں وہ بھی اعتقادی منافق کی نظر میں آتے ہیں، اللہ بچائے۔ اور دوسرا ہے عملی، کہ ہمارے دل میں اسلام سچا ہے، بات صاف ہے، اور ہم زبان سے جب کلمہ پڑھتے ہیں تو محبت، احترام اور سمجھداری کے ساتھ پڑھتے ہیں،
لیکن عملی طور پر ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی نافرمانی ہو رہی ہے. تو یہ چیز کیا ہے کہ یہ عملی ہے، اور یہ ساری دنیا جب تک باقی ہے یہ عملی نفاق باقی رہے گا. اور جیسے کہ آپ نے حدیث سنی کہ جب بھی آدمی بات کرے تو جھوٹ بولے، وہ اس درجے میں منافق ہے، اور وہ جب بھی وعدہ کرے پورا نہ کرے وہ اس درجے میں منافق ہے، اور جب بھی وہ بات چیت کرے غصہ آئے تو پھر گالیاں دے تو وہ بھی اس درجے میں منافق ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر نفاق کی شکل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. میں یہاں پر درس ختم کر کے میں چاہتا ہوں کہ ہم پھر اس بات کی طرف پلٹیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع ہی میں یہ کیسے کہہ دیا کہ جو لوگ کافر ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، انہیں سمجھانا نہ سمجھانا برابر ہے، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی ہے، ان کی دیکھنے کی قوت پر پٹی باندھ لی گئی ہے. تو یہ اللہ نے جو فرمایا یہ اس کے بارے میں ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور آپ حضرات تو الحمدللہ آپ کا ایمان بھی سلامت ہے اور رہے گا، فکر بھی آپ جو ہے کوئی یعنی بری نیت سے سوال کر رہے ہیں، بلکہ مسلمان کا سوال جو ہوتا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے ابھی میں ختم کر رہا ہوں، اور پھر آپ بات کریں گے کہ ہم میں سے ہر کی سمجھ میں کیا آیا ہے. ہم عرض کریں صاحب، مولانا صاحب. ہلو، اچھا ہماری سمجھ میں یہ آیا ہے جو میں نے پڑھا ہے کہ یہ اس کا پہلے جو مخاطب ہیں وہ تو سرداران قریش ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ حد سے بڑھ کے مخالفت میں لگے ہوئے تھے، اور اسی طرح کے وہ لوگ ہیں جن کی ساری انرجی جو ہے ایکٹیولی مسلمان کی نفرت میں، تو سارا اپنی انرجی اسی میں لگاتے ہیں. اس لحاظ سے آج کل کے لوگ بھی ہیں جو بہت بڑے سرداران ہیں جو اسلام کی مخالفت میں آگے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے یہ بتلایا ہے. میرے جو پڑھا ہے میرے حساب سے پہلے مخاطب سرداران قریش ہیں بس. جی آپ نے صحیح فرمایا آفتاب بھائی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک قول یہ بھی ہے مفسرین کا ایک گروپ پچھلے تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کے دور کا، انہوں نے اس سے مراد وہ ہیں. میرا سوال کیا ہے کہ آپ جو ہے اگر مثلا باپ بچوں کے ساتھ غصہ ہو رہا ہے، وہ کہتا تمہیں سمجھا کا کوئی فائدہ نہیں، تو بس تم بیوقوف جاؤ ہٹ جاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں سمجھاؤں گا. ہم عام باتوں سے لے کے خاص باتوں میں ہم یہ بات کب اختیار کرتے ہیں؟ اگر بچے نے ایک غلطی کی، پہلی غلطی پر یہ بول دیتے ہیں، یا ہم نے اس کو پہلی غلطی پر سمجھایا اور پھر دوسری پر سمجھایا اور پھر پانچویں پر سمجھایا اور پھر کبھی ہلکا پورا ڈانٹا اور اس کو پھر سمجھایا. جب یہ بات بار بار ہوئی، تنگ آ کر ایک دفعہ ہمارے منہ سے نکلتا ہے کہ تم جو ہے تم کو سمجھا کا فائدہ نہیں ہے، اتنی بار سمجھا چکا، اب کوئی سمجھا کا فائدہ نہیں. یعنی یہ کہنا کہ انہیں سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ یہ پہلا وار نہیں ہوتا بلکہ آخری ہوتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اب اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ ابھی شروع نہیں ہوئی، فوراً کہہ دیا ان کو سمجھاؤ مت سمجھاؤ کوئی فائدہ نہیں. تو یہ سمجھ میں آتا کہ یار ابھی تو قرآن شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا. کہیں پر یہ ہوتا ہے کہ بھئی پہلے ان کو سمجھاؤ، ان کو بتاؤ، ان کو نشانیاں بتاؤ، ان کو ایسا کرو ویسا کرو، اور اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا میں نے اتنا سب بتایا کوئی فائدہ نہیں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. یہ تھا وہ سوال. اس سوال کا جواب کیا ہے؟ سورہ بقرہ قرآن کی سب سے پہلی سورت نہیں ہے. سب سے پہلی سورت سورہ اقرا ہے، اس کے بعد دوسری صورتیں ہیں. سورہ بقرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی،
اور مکے میں جو بے شمار صورتیں نازل ہوئی اس میں ہزاروں جگہ پر یہ بھرا پڑا ہوا ہے کہ ان کافروں کو یہ نشانی بتاؤ، ان کو یہ سمجھاؤ، یہ کیوں نہیں مانتے، یا اپنی عقل کیوں نہیں استعمال کرتے، بلکہ وہ اپنی عقل نہیں استعمال کر رہے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں، وہ غور نہیں کرتے ہیں، اور ساری جتنے پیار بھرے انداز کسی کو سمجھانے کے ڈرانے کے ہوتے ہیں ان تمام صورتوں میں وہ باتیں آئی ہیں۔ اور سورہ بقرہ نازل ہوئی اخیر میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلی صورت میں رکھ دی گئی ہے، تو اس وجہ سے جب ایک قرآن پڑھنے والا پڑھے گا تو ہو سکتا ہے کہ شیطان یہ وسوسہ ڈالے کہ ابھی بات شروع نہیں ہوئی تو اللہ نے بول دیا نہیں، ان کے کان بند، آنکھ بند، دل بند۔ یہ اللہ کا آخری فیصلہ ہوا بہت ساری باتوں کے سمجھانے اور بتانے کے بعد۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں اگر ایسی ہی بات ہے، اور بالکل ایسی ہی بات ہے، یہی سچی بات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کو پہلے کیوں رکھا؟ اللہ تعالیٰ ایسا کرتا کہ پہلے وہ آیتیں رکھتا، وہ صورتیں رکھتا جس کے اندر سب سے پہلے سمجھانے کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے جو تمہارے قریب کے رشتہ دار ہیں، تمہارے جو قبیلے کے لوگ ہیں، ان سب کو ڈراؤ۔ اور ایسی مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آیتیں بیان فرمائی ہیں، ان کو پہلے رکھتا ہے، سورہ بقرہ بعد میں آتی۔ یہ ہماری سوچ ہے، اللہ تعالیٰ نے یہی سوچ لیجئے، اللہ تعالیٰ کے سامنے یعنی ہم انسان ہیں سوچنے کی حد تک۔ قرآن کریم میں متقین کی جو تعریف سورہ بقرہ کی پہلی آیتوں میں ہے، جو اتنی آسان کی ہوئی ہے اور اتنا آسان راستہ بتایا ہوا ہے، وہ دوسری صورتوں میں متقین کی تعریف نہیں بتائی گئی ہے۔ دوسری صورتوں میں بتایا گیا متقین کو جنت میں یہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا، جنت میں وہ ملے گا، مگر متقی ہیں کون؟ وہ اس آیت میں جامع ہے۔ اب دو چیزیں، ایک ہے سب سے پہلے اپنے پیاروں کا ذکر کرنا، اور ایک ہے کہ جو لوگ ہمارے منکر ہیں، دشمن ہیں، ان کا پہلے ذکر کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے متقیوں کو یہ مقام دیا کہ قرآن ان سے شروع کرایا۔ ایک مسلمان جب قرآن پڑھے گا، فرسٹ آف آل اس کے سامنے یہ تصویر آئے گی، تجھے صرف مسلمان نہیں بننا ہے، تجھے متقی بننا ہے۔ متقی بننا، اس کے لیے یہ کام کرنے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ یہ پروگرام ہم تم کو دے رہے ہیں، یہ ٹریننگ ہے، اس پہ چلو متقی بن جاؤ۔ اب متقی جو مسلمانوں میں سب سے ہائی کلاس درجہ ہے، اس کے بعد کافروں کا سب سے نچلا درجہ کیوں آئے گا؟ تو اس کے ساتھ کافروں کا بھی جو ٹاپ کا درجہ ہے اس کا ذکر فرما دیا۔ یہ لوگ کافر ایسے ہیں ایمان نہیں لانے والے۔ مگر اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ ایک انسان، میں کہہ رہا ہوں لفظ انسان، آپ کہیں وہ مسلمان ہے، آپ کہیں وہ کافر ہے، جو بھی ہو، آج کے زمانے کا، آج سے پہلے کا، آج کے بعد کا، اس نے قرآن کھولا، اس کو پہلے سمجھ میں آیا یہ جو کتاب ہے یہ گارنٹیڈ ہے، وتھ گارنٹی ہے، 1 ایئر کی گارنٹی نہیں ہے، لائف ٹائم گارنٹی۔ اس کے بعد اس قرآن اس نے پڑھا متقی ایسے ایسے ہوتے ہیں، اس کے بعد اس نے پڑھا جو کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ کے ڈیسیجن ہے، ان کو سمجھاؤ مت سمجھاؤ، ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی سمجھدار انسان کو اگر آپ اتنا سخت اٹیک کریں تو وہ آپ سے بولے گا بھائی آپ تو مجھے ابھی ملے ہو اور آپ اتنا بڑا فیصلہ میرے بارے میں کیوں لے رہے ہیں؟ اب اس کا دماغ پریشان ہو جائے گا، وہی سوال کا جواب خود ہی ڈھونڈے گا کہ کافر آخر اتنا برا کیوں سمجھا گیا اسلام میں کہ جس کے بارے میں جو ہے تو یہ کہا گیا۔ اب وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتا چلا جائے گا، قرآن کی نشانیاں واضح ہوتے چلی جائیں گی اور زندگی کو سمجھنا آسان ہوگا، اسلام کو سمجھنا آسان ہوگا، اسلام کی حقانیت اس کے دل پر آئے گی۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جب ان چیزوں کو غور کرے گا تو اسے خود حیرت ہوگی کہ اتنی ساری باتیں کلیئر ہیں، پھر ایک آدمی مسلمان کیوں نہیں ہوتا؟ اسی لیے دیکھیے قرآن کے نازل ہونے سے لے کے آج تک نبی کے زمانے کے کافر ہوں یا بعد کے ہوں، یہودیوں کے کافر ہوں یا عیسائیوں کے کافر ہوں یا ہندوؤں کے ہوں یا بدھسٹ کے ہوں، جن لوگوں نے قرآن کو بری نیت سے پڑھا ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے اور قرآن ہی پر وار کرنا ہے، ان لوگوں نے تک یہ کوشچن کیا کہ تمہارا قرآن بھی عجیب ہے، ابھی قرآن کھولتے نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ کافروں کو مت سمجھاؤ، یہ لوگ بیوقوف ہیں، سمجھنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ یہ ایک ڈیسیجن ایسا سامنے آیا کہ جس نے ان کے دماغوں کو جھنجھوڑ دیا
کہ اللہ تعالیٰ اتنا خطرناک ڈیسیجن کیوں لے رہا ہے؟ جیسے کہ پڑھتے جائیں گے سمجھتے جائیں گے. تو یہ خاص بات کی کہنے کی، اس لیے میں نے عرض کیا کہ میرے بھائیوں، ہمیں قرآن کو صرف پڑھنا نہیں ہے اور صرف عمل نہیں کرنا ہے، صرف سمجھنا نہیں ہے، صرف سمجھانا نہیں ہے، بلکہ قرآن پر غور کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اعظم بھائی دعا کر لیں. سر ایک چھوٹا سا سوال تھا. جی سر یہ بات تھی کہ اب قرآن جیسے مختلف حصوں میں اترتا گیا چلا گیا، تو جب یہ حضرت ابوبکر زمانے میں جب قرآن کی تفصیل شروع ہوئی کہ قرآن کو کس طرح سے ایک بک میں ڈالا جائے یا اس کو ترتیب کی جائے، تو اس کے حساب سے پھر انہوں نے صورتیں وغیرہ جو آگے پیچھے کی تھی، تو کیا یہ بھی اللہ کی طرف سے وہی تھی یا کس طریقے سے اس کو کتاب میں مطلب صورتوں میں ڈالا گیا تھا، ترتیب میں کس طرح ڈالا گیا تھا؟ جی طارق، آپ نے اچھی بات پوچھی، مگر بات ایسی نہیں ہے. ایسا ہے کہ قرآن کریم کی صورتوں کی ترتیب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو چکی تھی اور اللہ کے نبی کے حکم سے ہو چکی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ پیغامات پہنچایا کہ آپ اس سورہ کو یہاں رکھیے، اس سورہ کو وہاں رکھیے، اس کو وہاں رکھیے. اور یہ بخاری مسلم کی حدیثوں میں ہے کہ جبریل علیہ السلام ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے تھے یہ آیت اس صورت کی ہے، یہ صورت اس صورت میں، یہ پہلے ہوگی، یہ بعد میں ہوگی. حضرت ابو بکر کے زمانے سے لے کے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے تک ایسا تھا کہ مختلف صحابہ کے پاس، ہر صحابی کے پاس قرآن پورا کا پورا لکھا ہوا نہیں تھا. کسی کو کچھ یاد تھا اور دوسرا یاد نہیں تھا. قرآن کے حافظ بہت کم تھے صحابہ میں، مگر جن لوگوں نے لکھا تھا وہ الگ الگ جو ہے، کسی کے بعد ایک سورہ لکھی ہوئی ہے، دوسری نہیں، دوسری تو تیسری نہیں، کسی کے بعد 2-4 صورتیں ہیں، کسی کے بعد 10-20 صورتیں ہیں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ خیال پیش کیا کہ یہ قرآن جو مختلف لوگوں کے پاس الگ الگ پھیلا ہوا ہے، ہم اس کو ایک جگہ کر دیں تاکہ جو ہے پھر قرآن ضائع ہونے سے بچ جائے. اس پر انہوں نے کام شروع کیا. اس پر انہوں نے جو ہے حضرت عبداللہ حضرت ابی بن کعب کو مقرر کیا، دوسرے حضرت ہمارے حضرت علی کو مقرر کیا، اور دوسرے صحابہ کو کہ آپ قرآن جس کے پاس جو بھی قرآن لکھا ہوا ہے اس کو جمع کریں. اس جمع کرنے میں بھی ایسا ہوا کہ وہ کام جو ہے جا کر اللہ کو منظور تھا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جو ہے تو اس کو مکمل کریں، تیسرے خلیفہ. تو پھر وہ جا کر وہاں کمپلیٹ ہوا اور اس کو سب لکھ دیا گیا. اور اسی لیے پھر حضرت عثمان نے جب ایک قرآن مکمل سب پورا لکھ دیا گیا، اسی ترتیب سے اس کو لکھا گیا، جمع کیا گیا جو ترتیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی. اس کے بعد حضرت عثمان نے حکم دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن جو بھی لکھا ہوا ہے وہ اسے جلا دے، اسے نظر آتش کرے، تاکہ بعد میں پھر اختلاف نہ ہو. تو وہ اس طرح سے ہوا ہے. ٹھیک ہے سر، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. اور ظفر بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری رمضان میں 2 قرآن پڑھے تھے وہ اسی ترتیب سے پڑھے تھے جو میں نے پڑھا ہے. جی جو ہاں، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ جو دور کیا تھا، وہ قرآن جو آج ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ اسی ترتیب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. جی 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 جی. اور حضرت عثمان کو جامع القرآن بھی کہتے ہیں. جی ہاں، جامع القرآن یعنی قرآن کے جمع کرنے والے. جی 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 جی. اور ایک تعویل یہ بھی پڑھا ہے میں نے کتابوں میں کہ جو ترتیب کے پیچھے ایک تعویل یہ بھی ہے کہ جب اسلام پورا ہو گیا اور سب مسلمان ہو گئے کوئی، تو پھر یہ ضرورت زیادہ تھی کہ کلیکٹیو جو ہے شریعت پہ زور دیا جائے. مکہ کی صورتوں میں ایمان پہ زور تھا، شریعت پہ زور، شریعت کے احکامات پہ زور نہیں تھا، ایمان مضبوط کرو. اور مدینہ کی صورتوں میں جو ہے وہ سسٹم پہ زور ہے، شریعت پہ زور ہے، ایسا کتابوں میں لکھا ہوا. اسی واسطے ایک مطلب سمجھنے کے لیے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے، ویسے واللہ عالم. یہ بات صحیح ہے کہ مکی صورتوں کا جو ہے وہ اسٹائل الگ ہے، مدینہ کی صورتوں کا الگ ہے، بالکل ویسے ہی جیسے آپ نے فرمایا. اعظم بھائی، میری سمجھ میں ایک بات آ رہی ہے کہ دیکھیے جس کے دل میں نفاق سے مراد یعنی جو دل سے پکے، دل سے مخالف ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہ ان کے دل کے لیے، ان کے دلوں پر ختم کر یعنی مہر لگا دی گئی ہے. یہ ان کے لیے بات ہے.
کہ جو پوری طور سے دشمن اسلام ہے، پوری طور سے مخالف ہیں، پورے طور سے ہر طریقے سے ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، ان کے ختم اللہ شاید یہ لگا ہوا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. جی ہاں صحیح بات ہے یہ؟ جی ہاں صحیح فرمایا آپ نے. اور میں ایک بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا درس قرآن کتنے بجے شروع ہوا؟ مثال کے طور پر 9:30 بجے شروع ہوا مثال کے طور پر، اور کب ختم ہوا؟ 10:15 بجے ختم ہو گیا. تو اب شیطان ہم کو یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ درس قرآن شروع ہوا تھا اتنے بجے اور ختم ہوا اتنے بجے. میرے بھائیوں یہ شیطانی وسوسہ ہے. ہمارا درس قرآن جو اس پیریڈ میں ہوا ہے وہ سمجھنے کے لیے ہوا ہے، مگر ہمارا درس قرآن اب اس درس کے ختم ہونے کے بعد شروع ہو رہا ہے کہ آج میں نے قرآن کی جس آیت کو سمجھا اب میں اس کے اوپر عمل کروں. اب یہ پریکٹیکل جو ہے نا اب شروع ہوگا. تو اگر ہم اس بات کو ذہن میں دہرائیں گے تو ہمیں یہ آسانی ہوگی کہ ہم قرآن کو نظری تھیوریکل اعتبار سے نہیں پڑھیں گے، پریکٹیکل کے اعتبار سے ختم نہیں ہو بلکہ اب شروع. اب سوال ہے کہ 10:15 بجے کے بعد آج کا پورا دن، آج کی پوری رات میں کس طرح گزارتا ہوں؟ میرے ذہن میں قرآن کی باتیں بار بار گونجتی ہیں یا نہیں گونجتی ہیں؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈرامہ دیکھتے ہیں، لوگ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ 3 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کا ڈرامہ دیکھنے کے بعد وہیں ختم نہیں ہو جاتا. اوہو بڑے چٹخارے لے کے ارے وہ کیا ڈائلاگ تھا یار، او کیا بات ہوئی، ارے وہ اس نے کیا بولا ہے. اگر اس میں کوئی گانا سنے ہیں تو وہ گانے کے الفاظ یاد ہوں یا نہ ہو لیکن آپ اس کو ہی کر کے گنگنا رہے ہیں. یہ تو بھیا بات ہوئی دنیا کی. اور یہ کیسا قرآن سے ہمارا تعلق ہے کہ درس ختم، قرآن ختم، اب ہمارے دماغ میں بزنس ہے، گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، دوست ہے، ٹیلی فون ہے، موبائل ہے اور مختلف چیزیں ہیں، اخبار کا پڑھنا ہے، خبروں کا دیکھنا ہے. مگر یہ جو ان الذین کفروا میں پیغام دیا گیا، یہ جو ومن الناس من یقولون پر کہا گیا، آج جو اللہ کے بندے نے ان الذین کفروا کی تشریح کی، دل پر مہر لگنے کی. اب میں آیت کو پڑھ کے واللہ یعنی یہ مت سوچو کہ دلوں پر مہر کافروں کی لگتی ہے، گناہ کثرت سے ہونے پر مسلمان کے دل پر بھی لگ جاتی ہے. اور حدیث میں اب میں جو ہے اس درس سے اٹھنے کے بعد میں کتنا پھونک پھونک کر قدم رکھوں گا آج دن بھر، کم سے کم ایک ہی دن 1 گھنٹہ آپ کو یاد رکھنا مشکل ہوگا، مجھے یاد رکھنا مشکل ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا اتنی بڑی بات میں خود بھول جاؤں گا میں نے ابھی کیا کہا تھا اور میں ابھی کیا کر رہا ہوں. تو میرے بھائیوں قرآن کو پریکٹیکل بنانا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. اعظم بھائی شاید ایسا لگتا دعا کر لیں ختم کریں مصلح کر کے. ہاں بھائی دعا کر لے بس. اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. اللهم يا ربنا يا رحيم يا ودود يا كريم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد عدد ما خلقت وعدد ما بقيت وعدد خلق السماوات والأرض وما بينهما. لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض یا رب العالمین یا ذو الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں سچی توبہ عطا فرما، ہر ایک عمل کا شوق عطا فرما. تیری اللہ ہدایت سے ہم آج جمع ہوئے، ہم نے تیرا نام لیا، تیری کتاب کے چند الفاظ پڑھے اور تجوید سے پڑھنے کی کوشش کی. اے اللہ ہماری اس تجوید کی کوشش کو بے حد قبول فرما. اس پڑھنے میں ہم سے کوتاہی ہو اس کو معاف فرما. عالمین ہم نے جو کچھ بھی قرآن پڑھا اور سنا اس کو سمجھنے کی کوشش کی، ہماری ان کوششوں کو قبول فرما. اب آج ہم نے جو کچھ سنا ہے اسے زندگی بھر یاد رکھنا آسان فرما. آج کا دن، آج کی رات اور اس کے بعد آنے والے دنوں میں قرآن کے پیغام پر سوچنا اور سوچتے رہنا، تنہائیوں میں سوچنا، درمیان میں سوچنا اور ہر حال میں سوچتے رہنا اور اس کے پیغام پر عمل کرنے کی اور اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آج کی آیتوں میں تو نے ہمیں بتایا کہ کافروں کے دل پر مہر لگ گئی، اور اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، یہ اللہ تو نے یہ بتایا، نبی نے بتایا کہ اگر گناہ ہوتے رہے تو دل پر مہر لگ جاتی ہے، دل کارا ہو جاتا ہے. اے اللہ ہم ایمان لے آئے، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے اس کہنے کو قبول فرما.
اور اس کے بدلے میں اللہ ہمیں گناہوں سے بچنا آسان فرما. اے اللہ ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، جب بھی ہم سے کوئی چھوٹا بڑا گناہ ہو جائے فوراً توبہ کی توفیق عطا فرما اور اس کالے دھبے کو دھونا آسان فرما. اور اللہ ہمارا حال ویسا ہی فرما جیسا کہ تیرے نبی نے فرمایا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو گناہ سے توبہ کر لے وہ اللہ کے یہاں ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا. اے اللہ ہمارے ساتھ ایسا ہی رحم کا کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ حاضر مجلس کی مدد فرما، ان کی دین اور دنیا کی ہر خواہش کو پوری فرما، کہنے سننے والے کو دین اور دنیا کی ساری برکتیں عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی نسلوں کو اور اللہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی نسلوں کو قرآن کے اور خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ ایمان پر چلنا اور چلانا آسان فرما. اے اللہ ہر بات کو تیری اپنے گھر والوں، اپنے دوستوں، اپنی محفلوں میں ذکر کرنا اور قرآن کی طرف بلانا، قرآن کی باتوں کی طرف بلانا آسان فرما. اے رب العالمین، اے اللہ اس کی برکت سے ہمارے دین اور دنیا کی تمام مشاکل کو، مصیبت کو دور فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل اور ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. السلام علیکم. چلیے اجازت دیجیے تاکہ اور ابھی اس وقت جو بھی ریکارڈنگ کیا یہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ فوراً مجلس سے برخاست ہو